وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے۔ صوت القرآن، قرآن کی آواز۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين صدق اللہ العظیم۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 20 سے ہم اپنا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اب بنی اسرائیل کے دور میں سے ایک واقعے کا ذکر آ رہا ہے، اور واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ اللہ کے رسول موسیٰ علیہ السلام نے ان کے سامنے دین کے تقاضے رکھے کہ اب وقت کا تقاضا ہے اور اللہ کا مطالبہ ہے کہ جنگ کی جائے اور یہ خطہ زمین حاصل کر کے وہاں اللہ کے احکامات کو نافذ کیا جائے، لیکن ان کی قوم نے صاف صاف جواب دے دیا کہ ہم قتال نہیں کریں گے۔ یہ ذکر ہے جو اس مقام پر آ رہا ہے، اور دراصل نوٹ فرمائیے مسلمانوں کو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ وہ بنی اسرائیل کی سی روش اختیار نہ کریں جنہوں نے اپنے رسول کے ساتھ دین کی محنت کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، یہ واقعات برائے واقعات نہیں ہیں بلکہ ان میں سراسر ہمارے لیے رہنمائی کا سامان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الانبیاء آیت نمبر 10 میں لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، یقیناً اے لوگوں ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا اپنا ذکر موجود ہے۔ تو واقعات یقیناً صدیوں پرانے ہیں، برسوں پرانے ہیں، لیکن اس میں ہدایت کا پورا سامان ہمارے لیے موجود ہے۔ فرمائے کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے میری قوم اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا، جب اس نے تمہارے اندر نبی پیدا کیے اور تمہیں بادشاہ بنایا۔ وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین، اور تمہیں وہ کچھ عطا فرمایا جو جہان والوں میں سے کسی کو بھی نہیں دیا تھا۔ بڑی فضیلت اللہ نے اس قوم کو عطا فرمائی۔ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ البقرہ آیت نمبر 47 اور سورہ البقرہ آیت نمبر 122 میں اللہ نے ان سے کہا وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور میں نے تمہیں جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ یہاں بھی کہا جا رہا ہے کہ وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ، اور ہم نے تمہیں وہ کچھ عطا کیا جو جہان والوں میں سے کسی کو بھی عطا نہیں کیا۔ مزید نوٹ فرمائیے کہ یہاں فرمائے کہ تمہارے درمیان انبیاء پیدا کیے، 4000 کے قریب انبیاء بنی اسرائیل میں آئے، 1400 برس تک نبوت ان کے درمیان جاری رہی۔ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، اور تمہیں بادشاہ بنایا، جناب طالوت کی بادشاہت، پھر حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، تقریباً 100 برس تک یہ بادشاہتیں قائم رہیں۔ اندازہ کیجئے کہ کتنا اللہ نے اس قوم کو نوازا تھا۔ اب ان سے مطالبہ کیا جا رہا ہے یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ، اے میری قوم ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ، یعنی فلسطین کی زمین جو بنی اسرائیل کے انبیاء اسی کی طرف بھیجے گئے تھے، اور یہ علاقہ بڑا برکت والا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1 میں اس کی طرف اشارہ بھی کیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی شب بیت المقدس بھی لے جایا گیا، تو اس کے ارد گرد اللہ تعالیٰ نے رحمتیں اور برکتیں قائم فرمائی ہیں۔ اس کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اے میری قوم ادخلوا الارض المقدسہ، ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ، التی کتب اللہ لکم، جسے اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ تمہارے آباء و اجداد وہیں تھے، پھر تم وہاں سے نکل گئے تھے، اب واپس جاؤ اور اس زمین کو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ ولا ترتدوا علی ادبارکم، اور اپنی پیٹھ پھیرتے ہوئے مت لوٹو۔ فتنقلبوا خاسرین، ورنہ تم نقصان میں پڑ جاؤ گے۔ قالوا، انہوں نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ، ان فیہا قوما جبارین، بے شک اس میں تو ایک بڑی زبردست قوم ہے۔ جو مشرکین تھے اس وقت وہاں قابض تھے۔ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، اور ہم وہاں ہرگز داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ وہ اس میں سے نکل جائیں۔ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا، بس جب وہ لوگ نکل جائیں گے وہاں سے، فَإِنَّا دَاخِلُونَ، تو ہم ضرور داخل ہو جائیں گے۔
یہ تن آسانی والی بات انہوں نے پیش کی. کیا موسیٰ خود بخود وہ نکل جائیں گے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم تو نہیں جا رہے وہاں پر. مطالبہ رہا ہے جاؤ، وہ زمین اللہ نے طے کر دی ہے تمہارے لیے، جاؤ قتال کرو، زمین کو حاصل کرو. اور اللہ کی تعلیمات کے مطابق زمین کو حاصل کرنے یعنی طاقت کو حاصل کرنے کا مقصد ہے اللہ کے دین کے احکامات کا نفاذ. تو جاؤ زمین کو حاصل کرو. اب یہ بزدلی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، کہہ رہے موسیٰ جب تک وہ لوگ وہاں پر ہم نہیں جائیں گے. ہاں وہ نکل جائیں گے تو ہم چلے جائیں گے اس کے اندر. یہ لوگ گویا کہ عادی ہو گئے تھے کہ ان کو بس معجزات ہی معجزات ملتے رہے. صحرا میں تھے تو ذکر قرآن کریم کر رہا ہے کہ کئی چیزیں ان کو عطا کی گئیں. ہوتا یہ ہے کہ جب اس طرح کی چیزیں آنا شروع ہو جائیں تو لوگ تن آسانی کا شکار ہو جاتے ہیں، لوگ سہل پسندی کا شکار ہو جاتے ہیں اور محنت کرنے سے جی چراتے ہیں. نوٹ فرمائیے کہ بنی اسرائیل کے ساتھ تو معجزات کا معاملہ ہوا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جد و جہد برپا فرمائی وہ مکمل کی مکمل جد و جہد خالص انسانی سطح پر تھی. اللہ کی مدد آئی ہے نو ڈاؤٹ، لیکن ایسے کوئی معجزے نہیں دکھائے گئے کہ بادل نے سایہ کر دیا ہو، من و سلوہ نازل ہو رہا ہو، ایسا نہیں. اس راستے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بہا طائف کی گلیوں میں، آپ کا خون مبارک بہا احد کے میدان میں، آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے، آپ کے 259 صحابہ نے جانوں کے نذرانے پیش کیے. اس انسانی سطح پر یہ محنت ہوئی، تب جا کے اللہ کا دین غالب ہوا. اور آپ کی ذات مبارکہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. سورۃ الاحزاب آیت نمبر 21، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. مسلمانوں تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے. اس انسانی سطح پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جد و جہد فرمائی، اور آپ اب یہ کام اس امت کو کرنا ہے، مجھے اور آپ کو اہل ایمان کو کرنا ہے. اب کوئی اللہ کی طرف سے مدد کا اس طرح کا معاملہ نہیں جو معجزات کی شکل ہو. ہاں فرشتوں کے ذریعے سے اللہ نے مدد فرمائی، بدر میں بھی احد میں بھی، وہ ہوگا، لیکن اس وقت ہوگا کہ جب ہم جو کچھ کر سکتے ہیں وہ اللہ کے حضور میں پیش کر دیں. اس انسانی سطح پر محنت ہونی چاہیے، ورنہ اس قوم کو تو اللہ نے کئی معجزات دیے، فضائل دیے، انہوں نے انکار کر دیا قتال کرنے سے. فَيَخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ. پھر موسیٰ علیہ السلام وہ لوگ وہاں سے نکل جائیں گے تو ہم ضرور اس میں داخل ہو جائیں گے. قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا. ڈرنے والوں میں سے 2 آدمیوں نے کہا جن دونوں پر اللہ نے انعام فرمایا تھا. مفسرین نے نقل کیا ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے 2 شاگرد تھے. ادخلوا علیہم الباب. تم لوگ ان پر دروازے سے داخل ہو جاؤ. یہ نیک لوگ تھے، یہ ہمت دلا رہے قوم کی آگے بڑھو. فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ. جب تم اس میں داخل ہو جاؤ گے تو تم ہی غالب ہوگے. وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اور اللہ ہی پر بھروسہ رکھو اگر تم ایمان لانے والے ہو. اب قوم کا جواب سنیے. قالوا، وہ بولے، یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا. جب تک وہ اس میں ہیں اے موسیٰ ہم اس میں ہرگز کبھی داخل نہیں ہوں گے. فاذهب انت وربک فقاتلا. اے موسیٰ آپ جائیے اور آپ کا رب جائیے قتال کیجئے. انا ہاہنا قاعدون. ہم تو یہیں بیٹھ رہے ہیں. یہ ہے جو صاف انہوں نے انکار کر دیا. نوٹ فرمائیے جب آل فرعون سے نجات دی ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں، 6 لاکھ کے قریب لوگ نکلے ہیں بنی اسرائیل کے. ان میں کمزوروں کو، بوڑھوں کو، عورتوں کو، معذوروں کو، بچوں کو نکال دیں، 1,00,000 2 لاکھ تو لڑنے والے ہوں گے. سب نے منع کر دیا. اے موسیٰ آپ جائیے، آپ کا رب جا کے قتال کیجیے. دین غالب نہیں ہو سکا. نوٹ فرمائیے دین کے غلبے کے لیے اجتماعی جد و جہد ضروری ہے. اکیلے اکیلے دین کا کام نہیں ہو سکتا. اگر ہو جاتا تو اللہ کے جلیل القدر رسول موسیٰ علیہ السلام، ان کے بھائی ہارون علیہ السلام وہ بھی اللہ کے نبی ہیں. دین غالب نہیں ہوا، قوم نے انکار کر دیا. اس کے مقابلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جماعت میسر آئی. بخاری شریف کی روایت ہے، صحابہ فرما رہے ہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، الفاظ ہیں مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ کے، اللہ کے رسول ہمیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کے اوپر قیاس مت کیجیے گا، آپ ہمیں حکم دیجیے، ہماری جانیں حاضر ہیں. یہ لوگ تھے جنہوں نے انسانی سطح پر محنت کی ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تب دین غالب ہوا. اور قرآن نے بشارت دی سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 81 میں، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل ہے ہی مٹنے کے لیے.
یہ جد و جہد اجتماعی سطح پر اور خالص انسانی سطح پر کی ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ ہمیں بھی یہ جد و جہد مل جل کر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ذمہ داری آج ہمارے کاندھوں پر ہے۔ تو قوم نے جواب دے دیا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، اے موسیٰ علیہ السلام آپ جائیے، آپ کا رب جائیے، دونوں قتال کیجئے۔ إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم تو یہیں بیٹھ رہیں گے۔ قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی، اے میرے رب بے شک میں اختیار نہیں رکھتا سوائے اپنی جان کے اور اپنے بھائی کے۔ فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، بس ہمارے اور نافرمانوں کی قوم کے درمیان جدائی پیدا فرما دے۔ نبی کے دل میں شفقت بھی ہوتی ہے اپنی قوم کے لیے، لیکن غیرت دینی بھی ہوتی ہے۔ اے اللہ اب انہوں نے تیرے دین کی جد و جہد سے انکار کر دیا تو ان کے اور ہمارے درمیان میں جدائی پیدا فرما دے۔ یہ ہے جلالی انداز اس مقام پر اور غیرت دینی کا اظہار جو ان دعائیہ کلمات میں ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ قال، اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً، پس یہ سرزمین ان پر حرام کر دی گئی ہے 40 برس تک کے لیے، اب یہ ارض مقدس میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ یتیہون فی الارض، زمین میں بھٹکتے پھریں گے، صحرائے سینا میں گھومتے رہے، 40 برس تک بھٹکتے پھرتے رہے۔ کچھ اللہ نے انعامات بھی فرمائے لیکن بہرحال نافرمانی کی روش اختیار کی ہی رکھی انہوں نے۔ فلا تأس علی القوم الفاسقین، تو تم نافرمان قوم پر افسوس نہ کرو۔ ان پر 40 برس تک سزا نافذ رہی اللہ کی طرف سے۔ اس کے بعد نئی نسل جب بیدار ہوئی، اس میں ایک جذبہ پیدا ہوا غلامی سے نجات پانے کا، اس نسل نے محنت کی، اور ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ البقرہ رکوع نمبر 31 اور 32 میں جناب جالوت کی سرکردگی میں سموئیل نبی کے زمانے میں ان لوگوں نے محنت کی تو اللہ نے ان کو کفار کے مقابلے میں فتح عطا فرما دی تھی، لیکن 40 برس تک ان پر عذاب کا معاملہ رہا، یہ بھٹکتے پھرتے رہے۔ اس کے بعد اب قرآن حکیم ایک واقعہ بیان کر رہا ہے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا، اور اس واقعے کے ذریعے سے بنی اسرائیل کے لوگوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے۔ بنی اسرائیل کے لوگ یہود اور خاص طور پر علماء یہود، ان میں حسد پیدا ہو گیا تھا کہ یہ نبوت بنی اسرائیل سے لے کر بنی اسماعیل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں دے دی گئی۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ یہ حسد انسان کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے، شدید دشمنیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ بات سمجھانے کے لیے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جن کے نام یوں بیان کیے گئے حابیل اور قابیل۔ فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ سنائیے ٹھیک ٹھیک۔ اذ قربا قربانا، جب دونوں نے کچھ قربانی پیش کی، فتقبل من احدہما، تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کر لی گئی، ولم یتقبل من الآخر، اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں کی گئی۔ اس کے حوالے سے مفسرین نے کچھ واقعات نقل کیے ہیں، لیکن صحیح رائے یہی ہے کہ کوئی صحیح حدیث سے کوئی واقعہ ثابت نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ 2 بھائیوں میں کوئی اختلاف پیدا ہوا تھا، اس اختلاف کے حل کے لیے دونوں نے قربانی پیش کی، اور سابقہ امتوں میں یہ معاملہ رہا تھا کہ آسمان سے آگ آ کر قربانی کو اگر کھا جاتی تو اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ قربانی اللہ کے ہاں قبول ہو گئی ہے۔ تو اس قربانی کے ذریعے سے انہوں نے اپنے مسئلے کا حل تلاش کرنا چاہا، تو دونوں نے قربانی پیش کی، ایک کی قربانی قبول کر لی گئی حابیل کی، اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں کی گئی یعنی قابیل کی۔ قال لأقتلنک، تو اس نے یعنی قابیل نے کہا میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا۔ قال انما يتقبل اللہ من المتقین، تو پہلے بھائی نے کہا حابیل نے کہ اللہ تو صرف قبول فرماتا ہے ان سے کہ جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں۔ نوٹ فرمائیے سورۃ الحج آیت نمبر 37 میں الفاظ ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کو نہ تو قربانیوں کا خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، بلکہ تمہاری جانب سے تقوی پہنچتا ہے۔ جو بھی قربانی انسان پیش کر رہا ہے پیچھے نیت اور ارادہ کیا ہے، اللہ کو راضی کرنا مقصود ہے کہ نہیں، اللہ کی فرما برداری اختیار کرنے کا جذبہ ہے کہ نہیں۔ تو حابیل نے بھی کہا کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تو صرف قبول فرماتا ہے ان سے جو تقوی اختیار کرنے والے یعنی اللہ کی نافرمانی سے بچنے والے ہوں۔ لئن بسطت الی یدک لتقتلنی، اب اگر تو میری طرف اپنا ہاتھ بڑھائے گا مجھے قتل کرنے کے لیے، ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، تو میں اپنا ہاتھ تیری طرف بڑھانے والا نہیں ہوں کہ تجھے قتل کر دوں۔ انی اخاف اللہ رب العالمین،
بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہان والوں کا رب ہے۔ مراد یہ کہ میں پہل نہیں کروں گا، ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، اور وجہ کیا ہے اس کی؟ انی ارید ان تبوء باثمی و اثمک، بے شک میں چاہتا ہوں کہ تو حاصل کر لے، یعنی ذمہ دار ہو جائے میرے گناہ کا بھی اور اپنے گناہ کا بھی۔ صحیح حدیث میں ذکر ہے کہ جو شخص کسی دوسرے کو قتل کرتا ہے تو مقتول کے گناہوں کا وبال بھی اس قاتل پر آ جاتا ہے۔ فتکون من اصحاب النار، پھر تو ہو جائے جہنم والوں میں سے۔ وذالک جزاء الظالمین، اور یہی سزا ہے ظلم کرنے والوں کی۔ یہ بھی نوٹ فرمائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث، دنیا میں جتنے لوگ بھی مظلوماً قتل کیے جائیں گے ان کے قتل کا وبال قابیل پر بھی جائے گا، جس نے پہلا قتل کیا تھا اور اس طریقے کو جاری کیا تھا قتل کو۔ یہ ہمارے دین میں معاملہ، انسان کسی اچھی بات کو ترویج دے، لوگ اس کی پیروی کریں تو لوگ عمل کریں گے، اس کو ثواب ملے گا، لیکن انسان کسی برائی کو ترویج دے اور لوگ اس پر عمل کریں گے تو اس کے گناہ کا حصہ، یعنی لوگوں کے گناہوں کا حصہ بھی اس شخص میں جائے گا، اس شخص کو دیا جائے گا جس نے کہ اس برے عمل کو ترویج دی ہوگی۔ فطوعت لہ نفسہ قتل اخیہ، پھر اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل پر اس کو آمادہ کر ہی لیا۔ اب نوٹ فرمائیے، یہ معاملہ ایک دم سے نہیں ہو جاتا، شیطان بھی پٹی پڑھاتا ہے انسان کو، نفس بھی پٹی پڑھاتا ہے انسان کو، اور بالآخر آمادہ کر ہی دیتا ہے۔ اور یہاں انتہائی حسد کی وجہ سے اس بھائی سے کوئی اختلاف ہو گیا تھا، اس کو کوئی نعمت ملنے والی ہوگی یا مل چکی ہوگی، اسی حوالے سے کوئی اس کے دل میں حسد پیدا ہوا ہوگا، تو یہ حسد یہاں تک لے گیا کہ اپنے بھائی کو قتل کرنے پر آمادہ ہے۔ فقتلہ، پھر اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ فاصبح من الخاسرین، تو ہو گیا نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ فبعث اللہ غرابا، پھر اللہ نے کوا بھیجا۔ اب انسان کی بے بسی کا ذکر آ رہا ہے۔ یبحث فی الارض، وہ زمین کو ریتتا تھا، لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ، تاکہ وہ اسے دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے۔ یہ بے بسی انسان، اتنا بھی سمجھ میں اسے نہیں آیا کہ اس لاش کو ٹھکانے کیسے لگایا جائے۔ قال یا ویلتى اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب، اس سے کہا ہائے افسوس، مجھ سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ میں اس کوے جیسا ہی ہو جاؤں۔ فواری سوءۃ اخی، کہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپا سکوں۔ فاصبح من النادمین، بس وہ نادم ہو جانے والوں میں سے ہو گیا۔ یہ ہے انسان کی بے بسی کا عالم۔ ایک کوے کے ذریعے سے اللہ نے اس کو سکھایا کہ اس طریقے سے لاش کو دفنانا ہے۔ یہ واقعہ مکمل ہوا۔ اب بنی اسرائیل کے حوالے سے گفتگو آ رہی ہے۔ من اجل ذالک، اسی وجہ سے، کتبنا علی بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل کے لیے طے کر دیا، انہ من قتل نفسا بغیر نفس، کہ جس نے کسی جان کو کسی جان کے بدلے کے بغیر قتل کیا، او فساد فی الارض، یا زمین میں فساد کرنے کے بغیر قتل کیا، فکأنما قتل الناس جمیعا، تو اس نے گویا تمام کی تمام انسانیت کو قتل کیا۔ ایک جان کی قدر و قیمت قرآن یہ بیان کر رہا ہے کہ اگر کسی نے کسی کو جان بوجھ کر قتل کیا بغیر کسی وجہ کے، نہ تو مقتول نے کوئی فساد مچایا زمین میں، نہ اسے کسی کو قتل کیا تھا، تو کسی قاتل نے اگر بغیر کسی وجہ کے کسی مقتول کو قتل کیا تو گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ فرمایا ومن احیاہا، اور جس نے ایک جان کو بچایا، فکأنما احیا الناس جمیعا، اس نے تمام کی تمام انسانیت کو بچا لیا۔ یہ ہے جو انسانی جان کو یہ کتاب، اللہ کا یہ دین اہمیت دیتا ہے۔ آج دیکھیے دنیا پر نگاہ اٹھا کر، دنیا کے کئی علاقے ہیں، عراق، افغانستان، کشمیر اور فلسطین، جہاں پینے کے لیے پانی بمشکل دستیاب ہو پاتا ہوگا اور انسانی خون بآسانی مل جاتا ہے۔ اس ظلم کے خاتمے کے لیے قرآن یہ انقلابی تعلیم دیتا ہے۔ ایک انسان کا قتل تمام انسانیت کے قتل کے برابر ہے، اور ایک زندگی کو بچانا تمام انسانیت کو بچانے کے مترادف اور برابر ہے۔ اس لیے کہ معاشرہ اور تمدن، سویلائزیشن کی بنیاد اس بات پر ہے کہ لوگوں کی جان، ان کے مال اور ان کی عزت اور آبرو کا احترام کیا جائے۔ جو شخص کسی انسان کو قتل کرتا ہے وہ اس بنیاد پر تیشے چلاتا ہے، اس بنیاد کو گرا دیتا ہے، گویا تمام انسانیت کے خلاف وہ اقدام کا فیصلہ کرتا ہے۔ بنی اسرائیل کو یہ سنایا جا رہا ہے، یہاں قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کیا تھا، اور تم وہ لوگ ہو کہ جنہوں نے انبیاء کو شہید کیا ہے۔ تو جس اللہ کی نگاہوں میں
ایک انسان کے قتل کا معاملہ اتنا بھاری ہو کہ وہ پوری انسانیت کے قتل کے برابر ہے، اس کی نگاہوں میں تمہارا یہ جرم کہ تم نے اللہ والوں کو بھی شہید کیا، تم نے انبیاء کو بھی شہید کیا، اس اللہ کی نگاہوں میں یہ جرم کتنا بڑا ہوگا، یہ انہیں سنایا جا رہا ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، اور یقیناً ان کے پاس ہمارے رسول واضح نشانیوں کے ساتھ آ چکے۔ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ، پھر اس کے بعد ان میں سے اکثر زمین میں حد سے بڑھ جانے والے ہیں۔ اس کے بعد کی آیت کو آیت محاربہ کہا جاتا ہے، جس میں جنگ اور فساد مچانے کے حوالے سے سزائیں بیان کی گئی ہیں۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، وہ لوگ کہ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرتے ہیں، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور زمین میں فساد مچانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی سزا یہ ہے أَن يُقَتَّلُوا، کہ وہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے قتل کر دیے جائیں، او یصلبوا، یا وہ سولی دے دیے جائیں، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف جانب سے کاٹ دیے جائیں، او ینفوا من الارض، یا ملک بدر کر دیے جائیں۔ ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ، سوائے ان کے کہ جنہوں نے اس سے پہلے توبہ کر لی کہ تم ان پر قابو پاؤ، فَاعْلَمُوا، پس جان لو، أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، مسلسل رحم فرمانے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ اور رسول سے جنگ کرنے والوں اور زمین میں فساد مچانے والوں کی سزائیں بیان کی گئیں۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ سے مراد یہ ہے کہ اگر ایک اسلامی حکومت قائم ہو جس کی آئیڈیالوجیکل بیسس، جس کی نظریاتی بنیاد اسلام اور ایمان ہوگا، تو جو اس اسلامی حکومت کے باغی ہوں گے وہ گویا اس نظریے کے باغی ہو گئے جو نظریہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر مبنی ہے۔ تو مفسرین نے فرمایا کہ اسلامی حکومت کے باغیوں کے لیے سزائیں بیان کی جا رہی ہیں، اور جو زمین میں فساد مچاتے ہیں، ڈاکہ ڈالنے والے، رہزنی کرنے والے، لوگوں کو لوٹنے والے، ان کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ یہ ان کے لیے سزائیں بیان ہو رہی ہیں۔ اب یہاں 4 سزائیں بیان کی گئیں۔ نمبر 1، ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے قتل کر دیا جائے۔ نمبر 2، یا انہیں سولی دے دیا جائے۔ نمبر 3، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دیے جائے۔ اور نمبر 4، انہیں ملک بدر کر دیا جائے، ملک سے نکال دیا جائے۔ چاروں سزاؤں میں سے کسی ایک سزا کی اپلیکیشن ہوگی، اس پر عمل درآمد ہوگا۔ یہ بات وقت کے قاضی، عدالت کے جسٹس پر چھوڑی گئی ہے کہ وہ جرم کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے اور جرم کی شدت کو دیکھتے ہوئے کسی ایک سزا کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ جیسا کہ بخاری شریف میں واقعہ ہے، کچھ لوگ مرتد ہو گئے، انہوں نے کسی مسلمان کو شہید کر دیا اور آنکھوں میں سلائی بھی، آگ کی سلائی بھی ڈال دی اور ہاتھ پیر بھی کاٹ دیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے اس جرم کی شدت کی وجہ سے ایسی ہی سزا مقرر کی۔ ان کی آنکھوں میں بھی آگ کی سلائی پھیری گئی اور ان کے بھی ہاتھ پیر کاٹے گئے۔ تو جرم کی نوعیت و شدت کے اعتبار سے سزا کا نفاذ ہوگا۔ مزید فرمائے کہ ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ، مگر وہ لوگ کہ جنہوں نے اس سے پہلے توبہ کر لی کہ تم ان پر قابو پاؤ، اب ان پر ان سزاؤں کا نفاذ نہیں ہوگا۔ اگر توبہ کر لیں اس سے پہلے کہ وہ کسی کے ہاتھ آ جائیں تو ان پر اس طرح کی کوئی بات نہیں۔ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا، یہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ اگر توبہ نہیں کریں گے تو آخرت میں اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکیں گے، لیکن دنیا میں نوٹ فرمائیے اگر توبہ کر لی ہاتھ آنے سے پہلے تو سزا کا نفاذ تو نہیں ہے، لیکن حقوق العباد کی ادائیگی کرنی ہوگی۔ کسی کا مال اگر لوٹ لیا تھا، ڈاکہ ڈال کے لوٹ مار کر کے، وہ مال لوٹانا ہوگا، لیکن ہاتھ میں آنے سے پہلے اگر توبہ کر لی تو سزا کا نفاذ نہیں ہوگا۔ اب یہاں پر نوٹ فرمائیے کہ اسلام نے کچھ حدود ہمیں عطا فرمائی ہیں، کچھ قصاص کے قوانین عطا فرمائے ہیں اور کچھ تعزیرات دی ہیں۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے اسلام کے مزاج کو سمجھنے کے لیے اور اسلامی سزاؤں کی جو حکمتیں ہیں اس کو سمجھنے کے لیے۔
نمبر 1، اللہ رب العزت نے کچھ حدود مقرر فرمائی ہیں، ان میں ڈاکہ یعنی بغاوت جس کا ذکر ابھی آ چکا آیت نمبر 33 میں، اس کے متعلق سزا ہے، چوری، زنا، کسی پر تہمت لگانا، جھوٹا الزام لگانا، اور شراب نوشی کی سزائیں شامل ہیں۔ قرآن نے ڈاکہ، بغاوت، چوری، زنا اور تہمت، خاص طور پر زنا کی تہمت جو لگائی جاتی ہے، بدکاری کا جھوٹا الزام لگایا جاتا ہے، ان کی سزائیں بیان کی ہیں۔ شراب نوشی کی سزا سنت کی روشنی میں صحابہ کے اجماع کے طور پر امت میں رائج ہے اور امت کا اس پر عمل ہے۔ یہ ہے حدود اللہ جو اللہ نے مقرر فرما دی۔ ان میں اللہ کا حق غالب ہوتا ہے۔ مجرم پکڑا جائے گا اور جرم ثابت ہو جائے گا تو لازماً سزاؤں کا نفاذ ہوگا، معافی نہیں ہے۔ ہاں، توبہ کر لینے سے آخرت کی سزا سے بچ جائے۔ تو حدود کے معاملات میں اللہ کا حق غالب ہے، نفاذ ہوگا، توبہ کر لینے سے آخرت کی سزا معاف ہو جائے گی۔ ایک ایکسیپشن بیان ہو چکا جو ہم پڑھ چکے ابھی آیت نمبر 34 میں، کہ اگر توبہ کر لیں یہ بغاوت کرنے والے یا ڈاکہ ڈالنے والے اس سے پہلے کہ وہ کسی کے ہاتھ آ جائیں تو پھر ان کی معافی ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ اسلام نے گواہی کا نظام بھی دیا۔ ان حدود کے نفاذ کے لیے گواہوں کی موجودگی ضروری ہے۔ اسلامی معاشرت کو سامنے رکھیں تو گواہوں کا صاحب کردار ہونا بھی ضروری ہے۔ اس اعتبار سے نوٹ فرمائیے کہ اگر گواہی ثابت ہوگی تبھی سزاؤں کا نفاذ ہوگا، ورنہ نہیں۔ اسلام کے قانون کی خوبصورتی کو نوٹ فرمائیے۔ اسلامی قانون کے تحت اس بات کا امکان ہے کہ کوئی مجرم سزا سے بچ جائے، ہو سکتا ہے گواہی نہ مل سکے، لیکن یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ کسی بے گناہ کو سزا مل جائے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس کا۔ اور اگر کوئی مجرم بچ گیا دنیا میں، گواہی پیش نہیں ہو سکی، تو آخرت میں اس کو سزا مل جائے گی۔ اور یہاں ایک بات اور نوٹ فرمائیے، کوئی جرم ہوا لیکن وہ ثابت نہیں ہو سکا تو جو شریعت نے سزائیں مقرر کی ہیں ان کا نفاذ تو نہیں ہو سکتا، لیکن وقت کا قاضی، عدالت کا جسٹس جو مناسب حال سزا چاہے وہ اس کا نفاذ کرا سکتا ہے تاکہ لوگوں کو جرم کرنے کی جرت نہ ہو۔ یہ اجازت شریعت نے دی ہے۔ یہ ہوا حدود اللہ کا معاملہ۔ ایک معاملہ ہے قصاص کا، جس میں قتل کا بھی بدلہ ہے اور زخموں کا بھی بدلہ ہے۔ اس میں بندوں کا حق غالب رہتا ہے، وہ اس معنی میں کہ اگر کسی نے جرم کیا، مثال کے طور پر ایک شخص نے دوسرے کو قتل کر دیا، تو مقتول کے ورثاء کا حق ہے وہ چاہیں تو قاتل کو معاف کر سکتے ہیں۔ قاتل کو خوب بہا ادا کرنا ہوگا مقتول کے ورثاء کو، تو مقتول کے ورثاء یا زخم لگنے کی صورت میں وہ شخص جس کو زخم لگا وہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے۔ اور اگر جرم ثابت نہ ہو سکے اور اگر مقتول کے ورثاء معاف بھی کر دیں، تب بھی قاضی یا وقت کا جسٹس چاہے تو مناسب حال سزا دے سکتا ہے تاکہ لوگوں کو جرم کرنے کی جرت نہ ہو۔ آخری بات یہ ہے کہ کچھ ہیں تعزیرات کے معاملات۔ حدود اللہ میں سزائیں مقرر، قصاص میں معاملہ مقرر ہے۔ اس کے بعد وہ جرائم جن پر سزائیں مقرر نہیں ہیں، یا وہ جرائم جن پر سزائیں مقرر ہیں، جرم ثابت نہیں ہو سکا، تو وقت کے قاضی کو، عدالت کے جسٹس کو یہ اختیار ہے کہ وہ مناسب حال سزا کا نفاذ کرے تاکہ لوگوں کی جان، لوگوں کا مال، لوگوں کی عزت اور آبرو محفوظ رہ سکے۔ یہ ہے شریعت کے مقاصد۔ نوٹ فرمائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے معجم طبرانی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کی حدود میں سے ایک مرتبہ کسی حد کا قیام ہوتا ہے، اس پر عمل ہوتا ہے، تو 40 روز تک مسلسل بہنے والی بارش سے زیادہ خوشحالی زمین پر آتی ہے۔ یہ سزائیں برکات کے ساتھ ہیں، مجرمین کی اصلاح بھی ہو سکتی ہے اس میں، اور زمین پر خوشحالی بھی آئے گی، اور لوگوں کی جان، مال، عزت اور آبرو محفوظ رہے گی۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں آج اگر کہیں ان سزاؤں کا نفاذ ہے تو وہاں کرائم ریٹ سب سے کم ہے، جیسے کہ سعودی عربیہ کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ یہ ہے اللہ رب العزت کے دین کی تعلیمات کی برکات۔ اللہ ہمیں ان کا یقین عطا فرمائے اور ان کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ ذکر ہوا کچھ حدود اللہ، قصاص اور تعزیرات کے حوالے سے۔ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ،
اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس کی نافرمانی سے بچو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کی طرف قرب تلاش کرو۔ وسیلے کے معنی ہیں قریب ہونے کے، اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرو۔ وجاہدوا فی سبیلہ، اور جہاد کرو اس کے راستے میں، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا سکو۔ اس وسیلے کے حصول کے لیے، اللہ سے قریب ہونے کے لیے فرمایا اتقوا اللہ، اللہ کی نافرمانی سے بچو اور جہاد کرو اس کے راستے میں۔ اللہ کے راستے میں جہاد وہ ہوگا جس محنت کا مقصد ہو اللہ کے دین کی سربلندی، اللہ کے دین کو قائم کرنا۔ یہ وضاحت خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت میں فرمائی کہ وہ جنگ، وہ محنت جس کا مقصد ہو اللہ کے دین کو غالب کرنا، وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اس کا آغاز انسان کی اپنی جان سے، اپنے نفس سے ہوتا ہے۔ نفس سے مجاہدہ کرنا ہے، اس سے ہمیں جنگ کرنی ہے، شیطان کا مقابلہ کرنا ہے، معاشرے میں برائیاں ہیں ان کا مقابلہ کرنا ہے، اور ہوتے ہوتے یہ جہاد جائے گا اس انتہا تک کہ قتال کی نوبت آ جائے، یہ کوششیں اس حد تک پہنچ جائیں کہ حق اور باطل کا مقابلہ ہو اور بالآخر اللہ کا دین غالب ہو جائے۔ تو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس کی نافرمانی سے بچو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کی طرف قرب تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس کے راستے میں جہاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا سکو، یعنی اصل کامیابی حاصل کر سکو۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لو ان لہم ما فی الارض جمیعا ومثلہ معہ، اگر ان کے لیے ہو جائے وہ سب کچھ جو زمین میں ہے اور اتنا ہی اور ان کے ساتھ ہو جائے، لیفتدوا بہ من عذاب یوم القیامہ، کہ وہ اس کو قیامت کے دن عذاب کے فدیے میں دینا چاہیں، ما تقبل منہم، تو وہ ان سے قبول نہیں کیا جائے گا، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ہاں کوئی کرنسی کام نہیں آئے گی، کچھ کام نہیں آئے گا، مہلت آج دنیا میں ہے، آج عمل کر لو اور اللہ کے تقاضوں کو فالو کر لو، اس کے مطابق عمل درست کر لو تو کامیابی ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، سب سے کم تر جہنمی سے اللہ تعالیٰ سوال کریں گے، کیا اگر تجھے زمین بھر سونا اور اتنا ہی اور کچھ مل جائے تو تو دینا چاہے گا؟ وہ کہے گا اللہ ضرور دینا چاہوں گا تاکہ میری بخشش ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے تجھ سے اس سے کم تر بات کا مطالبہ کیا تھا دنیا میں، میری توحید کو تو مان لیتا اور اس کے تقاضوں پر عمل کر لیتا، تو آج یہ دندہ دیکھنا پڑتا، ما تقبل منہم، اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یریدون ان یخرجوا من النار، وہ چاہیں گے کہ آگ سے نکل جائیں، وما هم بخارجین منها، اور وہ اس سے نکلنے والے نہیں ہوں گے، وَلَهُمْ عَذَابٌ مقیم، اور ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہوگا۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اس کے بعد حدود اللہ کے ضمن میں چوری کی سزا کا بیان آ رہا ہے۔ فرمایا والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور مرد ہو یا عورت دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، جزاء بما کسبا، یہ سزا ہے اس کی جو انہوں نے عمل کیا، نکالا من اللہ، عبرت ہے اللہ کی طرف سے، واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ اب یہ ایک اور حد کا بیان آ گیا۔ ایک حد کا ذکر ہم نے پڑھا تھا آیت نمبر 33 میں، باغیوں اور ڈاکے ڈالنے والوں کی، فساد کرنے والوں کی سزا، اس کی حد کا بیان۔ اب آیت نمبر 38 میں چوری کی سزا کا، اس کی حد کا بیان آ رہا ہے۔ اس کے متعلق نوٹ فرمائیے، تفصیل ہمیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے۔ معمولی سی شے کی چوری کے اوپر ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے، وہ مال کہ جو محفوظ نہ ہو اس پر ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے، چیزیں جو ایسی پڑی رہتی ہیں کسی نے اٹھا لی، بات غلط ہے لیکن ایسی چیز پر چوری کا اطلاق نہیں ہوگا، تو محفوظ مال ہو اور اس کی کوئی ویلیو بھی ہو، سنت نے اس کو مقرر فرمایا، پھر یہ جرم ثابت ہو جائے پھر چوری کی سزا کا نفاذ ہوگا۔ لیکن لوگوں کو یہ سزائیں بڑی وحشیانہ معاذ اللہ معلوم ہوتی ہیں آج، یہ کیسی بات قرآن نے کر دی؟ ایسے لوگوں کو مجرموں سے جو بڑی محبت ہے کہ جو ان کے ہاتھ کٹ جائیں گے، لیکن انسانیت سے محبت نہیں، جن کا مال لٹ رہا ہے، جن کے یہاں ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، جن کے یہاں قتل غارت گری کی جا رہی ہے، جن کے یہاں چوریاں کی جا رہی ہیں، تو دین چاہتا ہے کہ لوگوں کی جان محفوظ ہو، لوگوں کا مال محفوظ ہو، اور ایسی عبرتناک سزا دی جائے
اول تو لوگوں کی آنکھیں کھل جائیں، کسی میں ہمت ہی نہ ہو چوری کرنے کی۔ جب چوری کی سزا کا نفاذ ہو تو لوگ دیکھیں اور عبرت حاصل کریں کہ اگر ہم نے بھی یہ کیا تو ہمارے بھی ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ یہ دین چاہتا ہے، اس سے لوگوں کی جان مال عزت آبرو محفوظ ہوگی۔ فرمایا والسارق والسارقۃ، چور مرد ہو یا عورت ہو، فاقطعوا ایدیہما، دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، یہ سزا ہے اس کی جو انہوں نے عمل کیا، عبرت ہے اللہ کی طرف سے۔ ہمارے دور میں بعض وہ لوگ جو عقل پرست ہوتے ہیں، اللہ کی کتاب کو بھی اپنی عقل کی کسوٹی پر پرکھنا چاہتے ہیں، یا بعض وہ لوگ جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتھارٹی کا انکار کرتے ہیں، انہوں نے عجیب معنی بیان کیے اس کے۔ وہ کہتے ہیں چوری سے مراد ہے یہ جو لوگ سرمایہ دار ہیں، انڈسٹریز چلا رہے ہیں، کیپٹلسٹس ہیں، یہ ظلم کرتے ہیں معاشرے پر، تو بہتر ہے کہ ان سے انڈسٹریز لے کر ان کو نیشنلائز کر دیا جائے، حکومت کی تحویل میں دے دیا جائے۔ یہ گویا سوشلزم کے لیے دلیل لانا چاہتے ہیں، تو خوشحالی آ جائے گی۔ تو چور کے ہاتھ کاٹنے سے وہ مراد لیتے ہیں چوری کے ہاتھ کاٹ دو، خوشحالی آ جائے گی۔ اب اللہ کی کتاب کو دیکھیے، اللہ بھی اللہ ہے، اس کی کتاب کے الفاظ کو دیکھیے۔ فرمایا جزاء بما کسبا، یہ جو ہاتھ کاٹے جائیں گے یہ ان کی سزا ہے جو انہوں نے عمل کیا، نکالا من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے عبرت ہے۔ ہاتھ کٹیں گے تو عبرت ہی ہے نا۔ اگر انڈسٹریز کو لے کے نیشنلائز کر دیا جائے تمام کی تمام، اور ان کا کہنا ہے کہ خوشحالی آ جائے گی، تو یہ خوشحالی کون سی عبرت ہوگی اللہ کی طرف سے؟ خوشحالی عبرت تو نہیں ہو سکتی اللہ کی طرف سے۔ خوشحالی اگر آ جائے تو اللہ کی رحمت ہوگی۔ تو یہ ہے قرآن کے الفاظ جو اس طرح کی دانش ورانہ سوچوں پر، نظریات پر پیشہ چلا دیتے ہیں، اور یہ الفاظ اللہ کی کتاب کے اپنی حفاظت خود کرتے ہیں۔ واقعتاً درست فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ الحجر آیت نمبر 9 میں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس الذکر ان قرآن کو نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ نے قرآن کے الفاظ کی حفاظت کا بھی ذمہ لیا، اور قرآن کے مفہوم کو بھی اللہ نے محفوظ فرما دیا۔ کوئی اس کے اندر گڑبڑ نہیں کر سکتا، کوئی اپنی من چاہی باتیں اس میں شامل نہیں کر سکتا۔ فرمایا والسارق والسارقۃ، چور مرد ہو یا عورت، فاقطعوا ایدیہما، دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، جزاء بما کسبا، یہ سزا ہے اس کی جو انہوں نے عمل کیا، نکالا من اللہ، عبرت ہے اللہ کی طرف سے، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ فمن تاب من بعد ظلمہ واصلح، بس جس نے توبہ کر لی اپنے ظلم کے بعد اور اصلاح کر لی، فإن اللہ یتوب علیہ، تو بے شک اللہ اس کی توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ لیکن نوٹ فرمائیے، جیسے کہ عرض کیا گیا تھا، حدود کا نفاذ ضرور ہوگا اگر جرم ثابت ہو گیا، لیکن توبہ کر لے تو آخرت کی سزا سے بچ جائے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، مسلسل رحم فرمانے والا ہے۔ الم تعلم، کیا تم جانتے نہیں، ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، بے شک اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت۔ یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء، وہ جسے چاہے گا عذاب دے گا اور جس کو چاہے گا بخش دے گا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یا ایھا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، وہ لوگ جو کفر میں تیزی دکھاتے ہیں وہ آپ کو غمگین نہ کریں۔ من الذین قالوا آمنا بافواہہم، ان میں سے جنہوں نے کہا اپنے منہ سے کہ ہم ایمان لائے، ولم تؤمن قلوبہم، حالانکہ ان کے دل ایمان نہیں لائے۔ یہ اشارہ ہو رہا ہے منافقین کی طرف، اور خاص طور پر یہود میں سے جو لوگ منافق تھے۔ فرمایا من الذین قالوا آمنا بافواہہم، ان لوگوں میں سے جو اپنے منہ سے کہتے ہیں ہم ایمان لائے، ولم تؤمن قلوبہم، اور ان کے دل ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یہ ہے حقیقی ایمان کی وضاحت جو اس مقام پر بھی آ گئی۔ ایک ہے زبان سے قبول کرنا، ایک ہے دل کی گہرائیوں سے ماننا۔ منافق زبان سے قبول کرتا ہے، دل سے قبول نہیں کرتا، اسی لیے آخرت میں نجات نہیں اس کے لیے۔ اللہ ہمیں زبان سے بھی قبول کرنے اور دل کی گہرائیوں سے بھی ماننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایمان کے تقاضوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ، اور ان کے دل ایمان نہیں لائے۔ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا، اور وہ جو یہودی ہوئے، سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ،
وہ جھوٹ کے بہت سننے والے ہیں، وہ جاسوس ہیں ایک دوسری جماعت کے لیے جو ابھی آپ تک نہیں پہنچے۔ یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، وہ کلام کو پھیر دیتے ہیں اس کے ٹھکانے کے بعد، مراد ہے کہ الفاظ کو ان کے محل سے، ان کے مقام سے ہٹا دیتے ہیں، بات کو بدل دیتے ہیں۔ یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ، کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ فیصلہ دیا جائے تو اسے قبول کر لو، وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا، اور اگر تمہیں تمہارا من پسند فیصلہ نہ دیا جائے تو اس سے بچو۔ اس کے پیچھے واقعہ ہے تفصیلاً مسلم شریف کی روایت میں، یہود میں سے کسی نے زنا کا ارتکاب کیا اور وہ شخص شادی شدہ تھا اور عورت بھی شادی شدہ تھی۔ انہوں نے سوچا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں شاید وہاں پر وہ سزا نہ ہو جو تورات میں ہے۔ تورات میں رجم کی سزا تھی، شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرے تو رجم کی سزا ہے۔ یہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، چھپانا چاہا انہوں نے، اللہ کے رسول نے پوچھا بھی بتاؤ تمہاری کتاب میں کیا ہے، چھپانا چاہا۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے یہودی تھے، عالم تھے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول غلط کہتے ہیں، تورات میں بھی رجم کی سزا موجود ہے۔ تو یہ سوچ کر آئے تھے کہ اگر ہمارا من پسند فیصلہ مل گیا یعنی رجم کے برخلاف تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لیں گے، ورنہ پھر اپنی کتاب کی طرف ہمیں جانا ہی پڑے گا چاروں ناچار۔ اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ، کہتے ہیں اگر تمہیں یہ یعنی من پسند فیصلہ دیا جائے تو قبول کرو، وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا، اور اگر تمہیں تمہارا پسند کا فیصلہ نہ دیا جائے تو اس سے بچو۔ فرمایا وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اور جس کو اللہ گمراہ فرمانا چاہے تو تم اس کے لیے اللہ کے ہاں کچھ بھی نہیں کر سکو گے۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ، یہی لوگ ہیں کہ اللہ نہیں چاہتا کہ ان کے دلوں کو پاک فرمائے۔ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ، جھوٹ کے لیے بہت سننے والے، جاسوسی کرنے والے ہیں، بڑے حرام کھانے والے ہیں۔ یہ اشارہ یہود کی طرف ہے۔ فَإِن جَاءُوكَ، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اگر آپ کے پاس آئیں، فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو آپ ان کے درمیان فیصلہ فرمائیں یا ان سے اعراض کریں، یہ اختیار آپ کے پاس۔ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ، اور اگر آپ ان سے اعراض کریں، فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، تو وہ آپ کا ہرگز کچھ بھی بگاڑ نہ سکیں گے۔ لیکن وَإِن حَكَمْتَ، اور اگر آپ فیصلہ فرمائیں، فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ فرمائیں۔ یہ خوبصورتی ہمارے دین کی، اگر غیروں کے درمیان بھی فیصلہ کرنا ہے چاہے وہ تمہارے کتنے ہی مخالف ہوں، فیصلہ کرو انصاف کے ساتھ۔ یہ ہمارے دین کا توازن اور خوبصورت تعلیم۔ ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ وکیف یحکمونک وعندہم التوراۃ، اور وہ آپ کو کیسے منصف یعنی فیصلہ کرنے والا بنائیں گے جبکہ ان کے پاس تورات موجود ہے، فیہا حکم اللہ، جس میں اللہ کا حکم موجود ہے، یعنی کہ تورات میں خود رجم کی سزا موجود ہے۔ اگر اتنے ہی یہ اچھے ہوتے تو اپنی کتاب پر ہی عمل کر لیتے، تو آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ ثم یتولون من بعد ذلک، پھر اس کے بعد وہ پھر جاتے ہیں، وما اولئک بالمؤمنین، اور وہ ماننے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ماننے کی روش اختیار کرنے کی توفیق دے، اپنی کتاب اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔